بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 99واں دن 9 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا۔ جیسا کہ ہر دور کے لوگوں نے اپنے زمانے کے نبی کا انکار کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ایسے ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتا تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا، کوئی شاعر اور کوئی جادوگر کہتا تو کوئی پاگل اور دیوانہ۔ کبھی شریروں نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اونٹ کی اجڑی ڈالی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا۔ اسی دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ میں مشغول رہے اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے باوجود دین حق کی تبلیغ سے روکنے میں ناکام رہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پتوں میں خدا کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانی جسم میں خون کی گردش کے لیے رگیں بنائی، اسی طرح پتوں کے اندر بھی پانی سپلائی کرنے کے لیے باریک جال بچھا دیا۔ یہ پودے کو پانی اور گرمی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ باریک مسامات پتوں کے اوپر ہوتے تو سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے پودے سے پانی کو نکالتے رہتے، جس کے نتیجے میں پودا سوکھ جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان مسامات کو پتوں کے اندر بنا کر پودوں کو سوکھنے سے محفوظ کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ تہجد کی نیت کر کے سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹتے وقت رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرے، پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے صبح ہو جائے تو نیت کے مطابق اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور حسن نیت کی وجہ سے اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ حرام مال سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو واجب حق تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے صرف نوافل کا درجہ ہے، اور جو شخص حرام طریقہ یعنی سود، رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے، اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے سے محروم رہتا ہے۔ نوٹ: اپنی تمام چاہتوں کو اسی دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں اچھا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ وہاں جنت کے خادموں سے بہت سے میوے اور پینے کی چیزیں منگائیں گے، اور ان لوگوں کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک
امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. فائدہ: اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا اور کوئی پڑھ کر اس پر دم کرے. نمبر 10، قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.